بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہ آتی ہو وہ لوگ بہت بے چین مزاج اور ذہین ہوتے ہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھا ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف ہرگز مت بنو۔ ناظرین محترم، سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے۔ اپنے دماغ کو اگر بہتر رکھتا ہے تو شب اور روز 8 گھنٹے کی نیند ضرور پورا کیا کرے۔ ناظرین محترم، جو نصیب میں نہیں وہ ہاتھ میں آ کر بھی چلا جاتا ہے، جو نصیب میں ہو وہی ضرور ملتا ہے۔ ناظرین محترم، روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ چھوٹا الائچی منہ میں لہب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہے۔ محترم حضرات، جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، نیند کی بغیر سکون نہیں آتا، تو دوپہر کھانے کے بعد کھیرا کھائیں، یہ جسم کو طاقت دیتے ہیں۔ کھانے کے بعد کھیرا کھائیں، یہ جسم کو طاقت بھی دے گا اور سستی بھی دور بھگائے گا۔ اگر کسی بندے کی نظر کمزور ہے تو اسے چاہے صبح سویرے ننگے پاؤں گھاس پر چلے، 2 ہی دنوں میں اسے واضح فرق محسوس ہونے لگے گا۔ ناظرین محترم، پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈالتے ہی درخت پھل دینا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، رشتہ تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کی مالی حالات مضبوط ہو۔ سرخ مرچ کا استعمال کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کی جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالا مرچی پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ ناظرین محترم، کھانے سے قبل 1 سیب کھا لیا کرو، دماغی کمزوری دور ہوگی اور یادداشت تیز ہوگی۔ گھٹنوں کی درد کا مسئلہ ہو تو انجیر کھاؤ، ہلدی بوڑھے چہرے جوان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں تو دودھ میں کھجور ڈال کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ انڈا پروٹین حاصل کرنے کی بہترین ذریعہ ہے اور جسم کی طاقت ہمیشہ برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ کینسر کے مریض کو آم کا پھل استعمال کراؤ۔ خون کی کمی کے مریض کو انار کا جوس زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی گرمی اور معدے کی کمزوری ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کی مریض نہیں ہوتے۔ خالی پیٹ نہ لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ محترم ناظرین، تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ٹھنڈی بالائی کا چہرے پر مساج کرنے چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔
انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی ساری باہر آ جاتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ کبھی نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوری دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین سے گزارش ہے، توبہ اسلامک آفیشیل لائک کرو۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ ذہنی دباؤ اور غصے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں آتی۔ اگر کھانا کھا کر فوراً سو جاؤ گے تو بہت ساری بیماریاں آپ کو گھیر لیں گے اور موٹاپا آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، دارچینی کی مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ دوستو، چینل سبسکرائب کرو۔ پیاز کا استعمال مختلف اقسام کی موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دل کی درد، معدے کی سوزش اور نظام انتظام کی خرابیوں میں انار بہت مفید ہے۔ ناظرین محترم، پیاز کو چھیل کر پانی میں بھگو کر کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دو گے تو اس سے پیاز کاٹتے وقت آنسو نہیں آئے گی۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجود غیر ضروری گیس فطری طریقے سے خارج ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ فریج سے اگر پھلوں اور سبزیوں کی اسمیل دور کرنی ہو تو ایک لیموں کاٹ کر رکھ دے۔ کھیرا کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ قبض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ گوشت استعمال نہ کریں۔ گرمیوں کے موسم میں تربوزہ کا استعمال کرنے سے آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دوستو، چینل سبسکرائب کرو۔